طرف سے دروازے بند ہو گئے ہوں تو آپ اس عمل کو کر ڈالیے اور وہ انشاءاللہ ہونا ہی ہونا ہے. کہ شیخ بھائی نے کہا کہ جس کام کے لیے بھی اس عمل کو کیا جائے اگر وہ کام نہ ہو تو مجھ پر نفرین کرنا، یعنی مجھ پر لعنت بھیجو اگر یہ کام تمہارا نہ ہو. اس دعا کو پڑھا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، اور معصوم سے اس میں نقل کیا گیا ہے کہ جس کام کے لیے اس کو پڑھا گیا اگر وہ کام نہ ہو تو مجھے معصوم نہ کہنا، یعنی اتنی بڑی بات کہہ دینا کہ یعنی اگر یقین کے ساتھ آدمی کرے وہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ پہلے جس کام کا آپ کی جو مشکل پریشانی، کسی کے مال کی ہے، کسی کے اولاد کی ہے، کسی کے روزی روزگار کی، کسی گھر کا جھگڑا ہے، کسی کے کچھ بیماری ہے، کسی کے بھائی بہن شوہر کچھ بھی کسی چیز کی جو بھی، اس عمل کو کر ڈالیں، اس عمل کو کر ڈالیں، اس کا نتیجہ پھر آپ لے لیں. تو سب سے پہلے اسی کام کی نیت کر کے صدقہ نکالا جائے. جس کام کے آپ کرنے جا رہے ہیں، جس چیز کے لیے، اس کام کی نیت کر کے صدقہ نکال لیں اور ذہن میں رہے کہ میں کس چیز کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اور اس کے بعد کرنا کیا ہے، 3 صلوات یا 7 صلوات یا 9 صلوات، جتنی صلوات پہلے پڑھی گئی ہے اتنی ہی آخر میں پڑھی جائے گی. دن بھر میں آپ کو 10 تسبیح چاہے ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے الگ الگ ٹائم پہ چلتے پھرتے اپنا کام کرتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں، لیکن ذہن میں رہے کہ کس کام کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ پڑھا یہاں جا رہا سوچا کچھ اور جا رہا، نہیں، دماغ میں رہے اور بیٹھ کے اس کو پڑھیں، چاہے گھر والے سارے مل کے پڑھیں. دن بھر میں 10 تسبیح اس کو پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقدرت کا، بحق کا، بحرمت کا یا ارحم الراحمین، بقدرت کا، بحق کا، بحرمت کا یا ارحم الراحمین. اس کو پڑھ لیجئے اور جتنی سلوات شروع میں بھیجی تھی اتنی آخر میں بھیج دی. ایک سلوات بھیج دیں آپ لوگ، نہر فرات آ گئی آپ کے دیکھیں.